अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पकड़ धकड़ हो गई है तेज, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे शिकायत बढ़ गए। एक और पार्टी रगड़े में है। शिकायत आ रही है कि एक और पार्टी के कारकुनों को, उम्मीदवारों को हिरास किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कहाँ बनाए जा रहे हैं ये मामला। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कार्ड शो कर दिए हैं। इंतखाबात से पहले वाले कार्ड तो उन्होंने शो कर दिए, उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद वो क्या करेंगे वो उन्होंने बता दिया है, उनके इरादे क्या हैं। और एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर पूरे पाकिस्तान ने देखा, और काश कि ऐसा हर जगह हो। और वो बड़ा एक दिलचस्प जो है वो मरहला व लम्हा जो कैमरा ने अपनी आंख में महफूज कर लिया, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। सियासत की है वो, और सियासत में आपको कभी इस तरह चीज़ें होती दिखाई नहीं देंगी या बहुत कम दिखाई देंगी। लेकिन बहरहाल एक अच्छा जेस्चर सामने आया। और एक और ख़बर जो है वो है खदीजा शाह, वो रूटीन में आ गई हैं। अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक उन्होंने जीना शुरू कर दिया है। 9 मई की मुलजिमा थी और रिहा हुई। पहले तो गिरफ़्तार हुई थी 23 मई को गुज़िश्ता बरस, और उसके बाद फिर जेलों में रहीं, कोयटा लेकर जाई गई, और फाइनली दिसंबर में उनको रिहाई मिली। साबिक आर्मी चीफ जनरल असद नवाज जंजवा की नवासी और साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह साहब की बेटी, वो 9 मई में मुलविस थी, गिरफ़्तार थी, जेल काटी। और लोग ये तस्वुर नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान में किसी साबिक आर्मी चीफ की नवासी को गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन बहरहाल वो गिरफ़्तार हुई। और क्योंकि 9 मई का जो वाक़या था उसमें किसी को भी कोई रियायत देने का फ़ैसला, ना देने का फ़ैसला किया गया था। उसमें फ़ौजी अफसरान जिनके ऊपर शक था या जो मुलविस पाए गए थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई। तो खदीजा शाह साहिबा जो बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम करती हैं, बड़ा ब्रांड था उनका, तो वो फिर अब वापस रिहाई के बाद उन्होंने कुछ अर्सा आराम किया, अपनी चीज़ें मेन स्ट्रीम की होंगी, स्ट्रीमलाइन की होंगी, और उसके बाद अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना ऐलान कर दिया है कि जी मैं आ गई हूँ वापस अपनी दुनिया में। और लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे दुआ करें मेरे लिए। उन्होंने लोगों ने नीचे ज़ाहिर है कमेंट्स में उन पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना शुरू कर दिया हुआ है। लोग सियासतदान ख़ास तौर पर, और वो जो पुरतशद्दुद सियासत के लिए उकसाते हैं, जो तसादुम की सियासत, तसादुम और मज़ाहमत में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है, मतलब समझने में वैसे बहुत बड़ा फ़र्क है। मज़ाहमत कोई जुर्म नहीं होता, तसादुम जुर्म होता है। ये मज़ाहमत है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत बंद कर दे, लेकिन ये तसादुम है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ नहीं दे रही तो फिर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर मैं हमलावर हूँगा, फिर मैं गाली भी दूंगा, फिर मैं मीर जाफ़र भी कहूँगा, फिर मैं मीर सादिक भी कहूँगा, फिर मैं गद्दार भी कहूँगा, फिर मैं इल्ज़ामात जो मुझे मेरी ज़बान पे आएगा वो सारे लगाऊंगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो फिर आर्मी चीफ से बड़ा कोई जमहूरी नहीं होता, और फौज से बड़ा कोई डेमोक्रेट इदारा नहीं होता। ये क्या ना इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने लोगों की नस्लें इमरान खान साहब ने बिगाड़ दी, ख़राब की। अपनी बीवी का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि जी इनको माफ़ कर दे, मैं सारे जराइम, सारे इल्ज़ामात अपने सर ले लेता हूँ। तो खदीजा शाह बाहर, और वो अपनी ज़िंदगी में आ गई हैं। और बाकी अगर अदालतें, जो बाकी दीगर ख़वातीन हैं जो इसमें मुलविस, अगर कोई बहुत ज़्यादा हद तक गोडे गोडे मुलविस नहीं है 9 मई में, तो उनके मुतालिक भी ज़ाहिर सोचना चाहिए कि उनको भी अगर ज़िंदगी जीने का दोबारा चांस दिया जाए। गलती हो जाती है, बंदा बहक जाता है। तो बहरहाल अब जो चीज़ है ना वो ये है कि बिलावल भुट्टो के कार्ड्स पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है वही सूरत हाल जो मैं आपसे बड़े अरसे से गुजारिश करता आ रहा हूँ कि अगर पीटीआई को रोका जाएगा तो पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होगी, और वो होता हुआ नज़र आ रहा है। मुकाबला बतौर पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम लीग नून, बड़ी जमात, पीपल्स पार्टी से है उनका। पीटीआई अभी तक उनका पता नहीं है कि उनके किस हल्के में कितने कैंडिडेट हैं। तो पीटीआई का वोट या ज़ाया होगा, या पीटीआई का वोट खौफ या इंतकाम में पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा। बहुत से ऐसे धड़े लोकल लेवल पर हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ चुके हुए हैं। पीटीआई के पंजाब में बहुत से धड़े हैं। पिछले दिनों मुर्तज़ा सत्ती ने पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर ली, पहले पीपल्स पार्टी में होते थे। इसी तरह लोकल लेवल पर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो फिर दूसरा कुछ भी हो रहा है। अब नदीम अफजल चंद, उन्होंने कुछ दिन पहले
احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جعفر نقوی صاحب نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا منڈی بہاؤدین میں۔ ندیم افضل چند کا حلقہ ہے N82۔ اچھا، اب ندیم افضل چند کے جو سپورٹر ہیں وہ انہوں نے شکایت کی کہ جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وہ ووکل ہیں اور بول رہے ہیں۔ وہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا حامد میر کے انٹرویو میں کہ ندیم افضل چند کو پتہ ہی نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ لیکن اب دوبارہ پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایات، الزامات لگانا شروع کر دیے۔ بلاول بھٹو کے ٹویٹر پر جائیں، وہ روزانہ اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں، یا پوری کی پوری سیریز بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ اب ایک خبر میرے پاس اور آئی جس کا میں نے تصدیق کی ندیم افضل چند سے۔ انہوں نے بتایا پیر فاروق بہاول حق، وہاں پہ آزاد امیدوار PP71 یعنی ندیم افضل چند کا جو حلقہ ہے N82، اس کے نیچے جو صوبائی حلقہ آتا ہے ایک، اس میں وہ امیدوار ہیں آزاد، اور انہوں نے ندیم افضل چند سے یعنی پیپلز پارٹی سے الحاق کیا ہے لوکل لیول۔ اب خبر یہ ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے کہ پیپلز پارٹی سے الحاق ختم کر دے، اپنا ووٹ لے لے جو تو لے لے، الیکشن لڑ لے، لیکن تیرا ووٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ندیم افضل چند بہت تگڑا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہاں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں ندیم افضل چند کی پوزیشن کہیں زیادہ بہتر کہی جا رہی ہے۔ اب ندیم افضل چند سے میری جو ڈیٹیل میں بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ جو پچھلے دنوں جو نون فیملی ہے مشہور، ان کے چشم و چراغ تیمور حیات نون جو ہے، کہتے جب بلاول بھٹو میری طرف آئے تھے جلسہ کرنے تو انہوں نے اپنا شمولیت کی، بلاول بھٹو کو ہوسٹ کیا، گھر بلایا، اور انہوں نے، حالانکہ ان کی والدہ اسپیشل سیٹس پر مسلم لیگ نون کے فہرست میں آتی ہیں ان کی والدہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ان کا صاحبزادے اپنا عدنان حیات نون، انہوں نے بلایا بلاول بھٹو کو اور ہماری سپورٹ کا اعلان کیا۔ ان کے اوپر بھی پریشر ہے، ہاں ان کے اوپر پریشر بن سکتا ہے جی، نون کی فیملی ہے تو وہ فیملی کے اندر سے پریشر ہو، لیکن جو فاروق بہاول حق ہے اس کو وہ بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی سپورٹ چھوڑ دیں۔ حسن مرتضیٰ وہاں پر چنیوٹ میں صوبائی الیکشن لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اوپر کچھ 2 بندوں کے اوپر وہاں پر ڈکیتی کا مقدمہ ہو گیا ہوا ہے۔ حسن سے بات ہوئی، حسن کہہ رہے کہ جی یہ تو کوئی شریف لوگ ہیں، بس صرف اور صرف یہ ہے کہ جو جتنے بھی ان کے ایریا کے تگڑے پیر میر جاگیردار ہیں، کہتے وہ سارے میرے خلاف ہوئے ہوئے، تو اور سارا کا سارا وہ پریشر کر رہے ہیں انتظامیہ کو، اور پھر انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں انتظامیہ نے۔ کئی مقامات پر پیپلز پارٹی کی شکایات پر نوٹس لیا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن یہ شکایات جیسے ہی میرے پاس جس طرح آئی ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے، وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جو نومی میں ملوث نہیں ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سپورٹ نہ کرو۔ تو جو لیول پلینگ فیلڈ کا، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہے جو مسلم لیگ نون کے لیے، جہاں مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم مل رہا ہے وہاں پر ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ندیم افضل چند کا الزام ہے اور پیپلز پارٹی کا الزام ہے۔ تو بہرحال اب اس میں بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹ میں وہ اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے مختلف مقامات پر جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ان کو ہراس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینے کا کہا ہے، اپنے ٹویٹس میں ڈیمانڈ کی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس معاملے پر بہت بڑا تضاد ہے۔ 2-3 روز پہلے آسمہ شیرازی صاحبہ کو آصف زرداری صاحب نے انٹرویو دیا تھا، اس میں جب بات ہوئی لیول پلینگ فیلڈ کی، اور اس میں جب بات ہوئی کہ لاہور سے پیپلز پارٹی کے کچھ کارکن گرفتار ہوئے تھے، تو اس پر جب آسمہ شیرازی نے سوال کیا کہ یہ ہو رہا ہے اور کارکن آپ کے گرفتار ہوئے، تو زرداری صاحب نے وہ وضاحت کی جو ایڈمنسٹریشن کو کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بات یہ ہے کہ یہ غلط سمجھا گیا ہے اس کو، وہ جو لوگ ہمارے گرفتار ہوئے تھے وہ ڈیفالٹر تھے وابڈا کے بجلی کے، تو ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا۔ تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ اب اس طرح وہ لیول پلینگ فیلڈ کا زیادہ الزام نہیں دہرا رہے، لیکن کل ہی BBC کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور کسی الیکشن میں نہیں ملتا ہمیں، اب بھی نہیں ہے،
اور ان سے سوال ہوا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگا، آر ٹی ایس بیٹھنے کی شکایت دوبارہ نہ شروع ہو جائے. تو اس پر بلاول بھٹو نے کہا کہ جی یہ صرف ایک صورت ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے سیاست میں، اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی اور لمبی جدوجہد کرنی ہوگی. اور اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی، چور چور ڈاکو ڈاکو کا شور ختم کرنا ہوگا. یعنی وہ جو سی او ڈی ہوا تھا اس طرز پر دوبارہ سب کو مل بیٹھنا ہوگا. تو بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پنجاب میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. وہ الیکشن کمیشن کو شکایت کر رہے ہیں. آصف زرداری کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، میرے لوگ ایویں کہہ رہے ہیں، رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اس میں کئی کچھ اور آصف زرداری صاحب کی مصلحت ہوگی، لیکن جو مرضی ہو اپنی پوری کی پوری پارٹی کو جھٹلا دینا یہ بہرحال ایک عجیب اپنا سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے. اچھا اب میں آتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کارڈ شو کیے. بی بی سی کے اسی انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے وہ بات کی ہے جو میں آپ کو ڈے ون سے بتاتا آ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے ویلاگ میں یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ الیکشن لڑنے کے بعد اقتدار میں نہیں بیٹھے گی. ایک صورت میں نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے، اگر تمام بڑی جماعتیں مل کر حکومت اگر نہیں بناتی تو ملک انتخابات کی طرف دوبارہ جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے پھر شاید پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ جائے. پھر وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا الگ چیز ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی دیکھے گی کہ نون لیگ کمفرٹیبل ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، آئی پی پی کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی خوشی خوشی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی. مرکز میں، صوبے میں تو سندھ میں تو ان کی حکومت بن جائے گی، بلوچستان میں کبھی امکان ہے کہ وہ حکومت بنا لیں گے، 2 صوبے ان کے پاس ہوں گے. مرکز میں اپوزیشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب مزید تجربہ حاصل کریں گے. یہ میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں. اب بلاول بھٹو نے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ مسلم لیگ نون اور نہ تحریک انصاف، دونوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں. آزاد، اور آزاد بھی وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ والے کہہ رہے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے علاوہ جو آزاد پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں، جن میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے تھے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی تو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، تو ہم ان کو اپنی طرف کھینچیں گے. یعنی اپنی سادہ اکثریت کا بندوبست کچھ آزاد کچھ چھوٹی پارٹیوں کو ملا کر ہم کریں گے اگر ہمیں موقع ملا، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو کارڈز بلاول بھٹو نے شو کر دیے. کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کارڈز انہوں نے شو کر دیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پرانی سیاست کر رہے ہیں، یہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، یہ ایک دوسروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم میں مایوس کیا بطور سیاسی اتحاد، اور پھر جب حکومت بنی اس میں اور زیادہ مایوس کیا، لیکن لہٰذا ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. یہ پوزیشن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. آصف زرداری کچھ عرصہ پہلے تک کہتے رہے کہ جی حکومت میں تو پھر نواز شریف ہمارے ووٹ کے بغیر تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے نا، یا ہم نواز شریف کو تو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، کوئی اور ہوگا مسلم لیگ نون سے وزیر اعظم. اس طرح کی باتیں، یعنی اتحاد کی بات وہ کرتے تھے. لیکن عصمت شیرازی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے. تو ایک چیز یہ پیپلز پارٹی نے بتا دی ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے تو کن کے ساتھ بنائیں گے. اب میں آتا ہوں اس اچھی چیز پر، اور وہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر ان کے کبھی کبھی عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے. لیکن کل انہوں نے، وہ اپنے علاقے میں تھے، الیکشن کیمپین کر رہے تھے منسرا والی سائڈ پر، تو ان کا جلوس جا رہا تھا جس طرح الیکشن کیمپین کا جلوس ہوتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. اور تو ایک بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور ڈنڈے کے دونوں کونوں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا، دونوں حصوں پر وہ لے کر کھڑا ہوا تھا. سردی کا موسم ہے، نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایریا میں وہاں پہ ویڈیوز میں کہ بہت ٹھنڈ ہے وہاں پہ، بارش وارش وغیرہ کا سین. تو کیپٹن صفدر جو ہیں، یعنی مریم نواز صاحب کے جو خاوند ہیں، شریک حیات ہیں، وہ اپنے وہ جو ان کا چھوٹا سا جلوس تھا اس سے نکلے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، گلے لگایا اور شاباشی دی، تھپکی دی. یہ چاہیے پاکستان میں اسپرٹ، یہ چاہیے پاکستان میں جذبہ، جس کو بلاول بھٹو مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست ہم نے ختم کرنی ہے، نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک وہ جو بلاول نے کہا تھا کہ میں سیاسی کارکنوں کی عزت کرتا ہوں، تو پولیٹیکل ورکر کی عزت کرنی چاہیے. سیاسی کارکن جمہوریت کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں. جو نئی پولیٹیکل پارٹی کا نیا پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا
वक्री टाइप का होता है, वो ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो तजुर्बा करता है तो उसको समझ आ जाती है। एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून का वर्कर इसी तरह था जिस तरह पीटीआई का वर्कर है, एक ज़माने में पीपुल्स पार्टी का वर्कर इसी तरह था जिस तरह पीटीआई का वर्कर है, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ सीखा। तो पीटीआई के वर्कर भी सीखेंगे। पीटीआई के वर्कर्स के लिए जो दीगर जमातें हैं, पीपुल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जो आम बेचारा कारकुन है, जो जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, जो ऐसी किसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, जो सियासी एक्टिविज्म करना चाहता है, उसको वो गले लगाएं। वो गले लगाएंगे तो फिर वो जो बात है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत से, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, एकदम ख़त्म कभी भी नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।